بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے ظالم باپ کا واقعہ سنائیں گے جس نے بیٹی پیدا ہونے پر اسے مارنے کا حکم دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا جسے دیکھ کر لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے۔ ناظرین، اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ناظرین، سعودی عرب کے کسی گاؤں میں ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ تاجر بہت زیادہ امیر تھا اور اس کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ ایک دن وہ تاجر کسی دوسرے علاقے میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک جنگل سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر ان کے آنے والے کل کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ تاجر سوچنے لگا، کیوں نہ میں بھی اس بزرگ سے اپنے آنے والے بچے کے بارے میں پوچھ لوں۔ اس تاجر نے بزرگ سے کہا کہ آپ مجھے بہت پہنچے ہوئے بزرگ لگتے ہیں، آپ میرا ہاتھ بھی دیکھ کر مجھے میرے آنے والے بچے کے بارے میں بتا دیں۔ میری بیوی ماں بننے والی ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہوگی یا بیٹا۔ وہ بزرگ کہنے لگا کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ تمہاری بیوی کس کو جنم دے گی۔ اگر تمہاری بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر تاجر سوچنے لگا، اگر ایسا ہو گیا تو پھر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اسی وجہ سے تاجر کو بیٹی کے نام سے نفرت ہونے لگی۔ جب وہ شام کو گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ غلطی سے بھی ہمارے گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو جان سے مار ڈالوں گا۔ تاجر کی بیوی یہ سن کر بہت ڈر گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے شوہر بہت زیادہ ضدی ہیں اور وہ جو بولتے ہیں پھر وہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ اسے مار ہی ڈالیں گے۔ اب تاجر کی بیوی روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، مجھے بیٹی نہ دینا، نہیں تو میری معصوم سی بچی کو میرا ظالم شوہر مار دے گا۔ پھر اسی طرح دعا کرتے کرتے 9 مہینے پورے ہو گئے تو تاجر کی بیوی نے ایک خوبصورت سی بیٹے کو جنم دیا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر تاجر اور اس کی بیوی بہت خوش ہوئے۔ تاجر تو اس لیے خوش تھا کہ میرے گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی اور اس کی بیوی اس لیے خوش ہوئی کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کو میرا شوہر قتل کر دیتا۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ اب تاجر کی بیوی پھر سے حاملہ ہو گئی۔ اسی دوران تاجر کو کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے کہیں دن لگ جائیں گے، اگر اس دوران تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تو اسے قتل کروا دینا کیونکہ میں بیٹی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ تاجر اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ تاجر کو دوسرے شہر گئے کئی دن گزر گئے تھے۔ ادھر تاجر کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تو اس نے گاؤں کی دائی کو بلایا اور پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ اللہ کے حکم سے تاجر کو بیٹی ہو گئی۔ تاجر کی بیوی بیٹی کو دیکھ کر رونے لگی کہ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں ایک ماں ہوں، مجھے جتنا پیارا میرا بیٹا ہے اتنی ہی پیاری میری بیٹی بھی ہے، میں اسے کیسے مار سکتی ہوں؟ اب تاجر کے گھر آنے کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ تاجر کی بیوی نے سوچا، کیوں نہ میں اپنی بچی کو ایسی جگہ چھوڑوں جہاں سے اللہ کا کوئی نیک بندہ میری بچی کو لے جائے اور اس کی پرورش کرے۔ اس طرح میری بیٹی کی جان بھی بچ جائے گی اور باقی سب لوگوں کو بھی یہی لگے گا کہ میں نے اپنی بیٹی کو جنگل میں لے جا کر مار دیا ہے اور مٹی میں دفن کر دیا ہے۔ یہی سوچ کر تاجر کی بیوی نے اپنی بچی کو ایک ٹوکری میں ڈالا اور جنگل کی طرف جانے لگی۔ اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ تاجر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو ٹوکری میں ڈال کر اسے جھونپڑی کے سامنے رکھ دیا۔ پھر کہنے لگی، اے اللہ، تو ہی میری بچی کی حفاظت فرما، اور اپنی بچی سے کہنے لگی کہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میرے پاس تیری جان بچانے کا بس یہی راستہ تھا۔ تاجر کی بیوی روتے ہوئے گھر آ گئی۔ اسی جنگل میں ایک کتیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ کتیا نے جب ایک بچی کی رونے کی آواز سنی تو کتیا نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کچھ نظر نہیں
नहीं आया, लेकिन वो कुतिया भी तो एक माँ थी। वो भागती हुई थोड़ा आगे आ गई तो इसने देखा टोकरी में एक फूल जैसी खूबसूरत बच्ची पड़ी हुई है और इसके पास दूध और कपड़े भी पड़े हैं। सर्दी की वो रात थी। इस कुतिया को बच्ची पर बहुत तरस आया। फिर इस बेजुबान ने जल्दी से अपने बच्चों को एक एक करके अपने मुंह में उठाया और इनको बच्ची के पास ले आई। इस कुतिया ने बच्ची के इर्द गिर्द अपने बच्चों को रखा और बीच में इस बच्ची को लिटाकर खुद साइड पर बैठ गई ताकि बच्ची गर्म हो जाए। इधर जब ताजिर अपने घर वापस आया तो इसकी बीवी ने इसे यही बताया कि हमारे घर में एक बेटी पैदा हुई थी, तो मैंने इसे जंगल में ले जाकर मारकर इसे जमीन में दफन कराई हूँ। ताजिर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और कहने लगा कि शुक्र है बच्ची से मेरी जान छूट गई। अब मेरी शान और शौकत को बर्बाद करने वाला कोई नहीं बचा। इधर वो कुतिया अपने बच्चों के साथ इस मासूम सी बच्ची को भी पालने लगी और इस बच्ची का ऐसे ख्याल रखती थी जैसे एक सगी माँ ख्याल रखती हो, और वो बच्ची भी इस जंगल की आब व हवा में पलने लगी। वो कुतिया बच्ची के लिए तरह तरह के फल लाती और बच्ची को खिलाकर ऐसे पालती। जिस झोपड़ी के पास ताजिर की बीवी अपनी बच्ची को छोड़ कर गई थी, इस झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग रहते थे। वो बुजुर्ग इस वक्त कहीं गए हुए थे। जब बुजुर्ग वापस आए तो क्या देखते हैं कि एक कुतिया ने इंसानी बच्चे को अपनी गोद में उठाया हुआ है और अपने बच्चों की तरह इसे पाल रही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग को ये देखकर बहुत हैरत हुई। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने जल्दी से आगे बढ़कर इस बच्ची को उठाया और उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, अल्लाह वाले इसे इबादत करना सिखाते रहे। नमाज कुरान सब कुछ इसे सिखाया और इस बच्ची के लिए दूर से फल वगैरह भी तोड़ कर लाते थे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और वो बच्ची जवान हो गई। बुजुर्ग ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी। वो लड़की इस अल्लाह वाले बुजुर्ग और इस कुतिया को ही अपना सब कुछ मानती थी। इसे नहीं पता था कि मेरे माँ बाप कौन हैं। वो इसी बुजुर्ग को ही अपना बाप मानती थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग जब कहीं जाते थे तो वो लड़की घर पर ही रहती थी, अल्लाह की इबादत भी करती थी और जब बुजुर्ग शाम को वापस लौटते तो इनके लिए खाना भी तैयार करती और इस कुतिया का भी बहुत ख्याल रखती। जब भी रोटी बनाती इस कुतिया को जरूर डालती। एक दिन ऐसा हुआ कि ताजिर अपने काम के सिलसिले में इसी जंगल से गुजरा तो इसकी नजर एक जवान खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो एक कुतिया के पास बैठी इसे रोटी डाल रही थी। ताजिर ने जब इस लड़की की तरफ देखा तो अचानक हैरान रह गया क्योंकि ताजिर की बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो मुकम्मल हिजाब में थी। ताजिर अपने साथियों से कहने लगा कि पता नहीं ये लड़की कौन है, मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी, जाओ जाकर पता लगाओ ये कौन है। जब ताजिर का एक साथी पता लगा कर वापिस आया तो कहने लगा वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की बेटी है, इसी जंगल में एक झोपड़ी में रहती है। ताजिर जब शाम को घर लौटा तो इसे इस लड़की का बार बार ख्याल आ रहा था। इसके दिमाग में इसकी खूबसूरती बैठ गई थी। वो सारी रात लड़की के बारे में सोचने लगा। जब सुबह हुई तो ताजिर ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहने लगा मुझे इस लड़की की खूबसूरती ने बेचैन कर दिया है, अब मैं इस लड़की के बगैर रह नहीं सकता। तुम ऐसा करो जंगल में जाओ और इसके बाप से इसकी बेटी का रिश्ता मेरे लिए मांगो। फिर जब ताजिर का आदमी अल्लाह वाले बुजुर्ग से रिश्ते की बात करने आया तो अल्लाह वाले ये बात सुनकर जलाल में आ गए क्योंकि अल्लाह वाले बुजुर्ग को इबादत के जरिए इस लड़की की हकीकत मालूम हो गई थी और अल्लाह वाले जानते थे कि इस इंसान के लड़की के साथ क्या रिश्ता है। वो बुजुर्ग अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह ये कैसी आजमाइश है। ताजिर को तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि ये इसकी सगी बेटी है। फिर कुछ सोचकर बुजुर्ग ने ताजिर के आदमी से कहा देखो बेटा कहाँ हम और कहाँ वो। ताजिर हम गरीब लोग हैं, हमारा और ताजिर का कोई जोड़ नहीं और वो ताजिर लड़की से कई साल बड़ा भी है। ताजिर का आदमी कहने लगा कि ऐ बुजुर्ग तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घराने
کرنے میں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ والے کسی طرح سے بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ آدمی واپس آیا اور تاجر کو ساری بات بتائی۔ تاجر یہ بات سن کر بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنے کچھ آدمی بھیجے کہ جاؤ اس بزرگ کو ڈرا دھمکا کر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگو، میں اس لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب تاجر کے آدمی اللہ والے بزرگ پر ہاتھ اٹھانے لگے تو فوراً اس کتیا نے آ کر ان پر حملہ کر دیا اور بزرگ پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دی۔ تاجر کے آدمی ڈر کر بھاگ گئے اور سارا ماجرا آ کر تاجر کو بتایا۔ تاجر غصے سے کہنے لگا، جاؤ اور اس کتیا کو جان سے مار دو اور اس بزرگ کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ تاجر کے آدمیوں نے ایسا ہی کیا اور کتیا کو مار مار کر زخمی کر دیا اور بزرگ کو اٹھا کر تاجر کے پاس لے آئے۔ تاجر نے اللہ والے بزرگ کو ایک کمرے میں قید کر دیا اور بھوکا پیاسا رکھا اور اسے اس کی بیٹی کے رشتے پر مجبور کرنے لگا۔ تھک ہار کر اللہ والے غصے میں آئے اور کہنے لگے، اے تاجر، وہ وقت یاد کر تو کاروبار کے سلسلے میں جاتے وقت اپنی بیوی سے کہہ کر اپنی بیٹی کو مار کر دفن کر دینا، لیکن وہ تو ایک ماں تھی اور ایک ماں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے بچے کو مار دے۔ تیری بیوی اس بچی کو جنگل میں لے گئی تھی، تیری بیوی اس بچی کو جنگل میں لے گئی تھی جھوپڑی، اور جس بے زبان کتیا پر تیرے آدمی نے ظلم کیا اسے مار مار کر زخمی کر دیا، اسی بے زبان کتیا نے تیری بچی کو ایک ماں کا پیار دیا اور آج تو اتنا ظالم ہو گیا ہے کہ اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تاجر نے جب یہ سب سنا تو وہ زمین پر بیٹھ گیا اور رو کر کہنے لگا کہ اے میرے اللہ، میں کتنا بڑا گناہ کرنے والا تھا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اب تاجر اور زیادہ غصہ ہونے لگا۔ اب اس کا بیٹا بھی جوان ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ فلاں جنگل میں تیری بہن رہتی ہے، مانی کے طور پر اس کی آنکھیں نکال کر مجھے لا کر دکھانا۔ تاجر کا بیٹا بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ میں اپنے باپ کے کہنے پر اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتا ہوں، اور کتنے عرصے کے بعد تو مجھے میری بہن ملی ہے۔ اگر میں اسے مار دوں گا تو میرا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میری ماں نے مجھے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں سکھایا اور یہ تو پھر میری سگی بہن ہے، لیکن اگر میں ایسا نہ کروں تو میرا باپ کسی اور کو بول کر میری بہن کو قتل کروا دے گا۔ آخر کار وہ چلتے چلتے اسی جنگل میں آ گیا اور اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور جانے لگا۔ راستے میں بہن نے بھائی کو بتایا کہ کسی طرح اللہ والے بزرگ نے میری پرورش کی اور مجھے دین سکھایا، اور ایک بے زبان جانور نے سردی کی حالت میں میری جان بچائی، اور ایک طرف میرا سگا باپ ہے جس نے مجھے مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اتنا سن کر بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، بہن تم فکر مت کرو، میں تمہیں کسی حال میں بھی نہیں ماروں گا۔ میں تمہیں کہیں دور کسی اور جنگل میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور میں کون ہوتا ہوں؟ تیری جان لینے والا جس اللہ کی ذات نے تجھے پیدا کیا ہے وہی ذات اب تیری حفاظت کرے گی۔ اتنی بات سن کر بہن کہنے لگی، بھائی جان تم مجھے مار ڈالو اور میری آنکھیں نکال کر ابا کو لے جا کر دکھا دو۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ابا آپ کو مار ڈالیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میرے بھائی کی جان چلی جائے۔ بھائی نے یہ سن کر اپنی بہن کو گلے سے لگا لیا اور دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تاجر کا بیٹا بہن سے کہنے لگا، بہن میں تجھے جنگل میں چھوڑ کر اللہ کی ذات کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ فیصلہ تو اللہ کی ذات ہی کرے گی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنا کہہ کر جب وہ واپس جانے لگا تو اسے وہی کتیا نظر آئی جو بے زبان ہونے کے باوجود بھی بہن بھائیوں کی باتیں سن کر آنسو بہا رہی تھی۔ تاجر کے بیٹے نے اسی کتیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ راستے میں اس نے ایک ہرن کو دیکھا اور جلدی سے اس کا شکار کیا۔ ہرن کی دونوں آنکھیں نکال کر اپنے باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابا جان، آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنی بہن کو مار دیا ہے اور ثبوت کے طور پر اس کی آنکھیں نکال کر آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ یہ سن کر تاجر کو یقین آ گیا کہ سچ میں میرے بیٹے نے میرے حکم کے مطابق اپنی بہن کو مار دیا ہے۔ ادھر تاجر کی بیوی نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا کر
कर कहने लगी, बेटा क्या तुमने सच में अपनी बहन को मार डाला है? बेटे ने कहा, नहीं अम्मा, आपने मुझे कभी किसी के ऊपर जुल्म करना नहीं सिखाया, और वो तो फिर मेरी सगी बहन है। मैंने अपने बहन को नहीं मारा और इसे एक जंगल में छोड़ कर आ गया हूँ। ये सुनकर ताजिर की बीवी सजदे में गिर गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी, या अल्लाह, एक बार फिर से तूने मेरी बेटी की जान बचा ली। या अल्लाह, तू ही मेरी बेटी की हिफाजत करना। इधर ताजिर की बेटी जंगल में रहने लगी। एक दिन ताजिर की बेटी इस कुतिया के पास बैठी इसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अचानक एक शहजादा घोड़े पर सवार होकर जंगल में आया तो अचानक इसकी नजर लड़की पर पड़ी। लड़की एकदम से हैरान हो गई और शहजादे को कहने लगी कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, मुझ पर कोई जुल्म मत करना। शहजादा तो बस लड़की को घूर घूर कर देख रहा था और दिल में सोचने लगा कि अल्लाह ने कितना खूबसूरत और हसीन बनाया है इस लड़की को, और किसी जालिम ने इसको जंगल में तन्हा छोड़ा हुआ है। शहजादा ताजिर की बेटी से कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही तेरी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कोई सवाल करूंगा। बस तुम मुझे पहले ही नजर में बहुत पसंद आई हो और मैं तुमसे निकाह करके तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। लड़की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी, मेरे जालिम बाप ने इस अल्लाह वाले बुजुर्ग को भी कैद करके रखा है और इस जंगल में मेरा और तो कोई सहारा नहीं है। बस इस कुतिया के सहारे ही मैं जिंदगी गुजार रही हूँ, और अगर आज ये कुतिया ना होती तो न जाने मेरे साथ क्या होता। लड़की ने फैसला कर लिया कि वो शादी के लिए तैयार हो गई। शहजादा भी अकेला ही रहता था, इसके वालिदैन मर चुके थे। शहजादे ने ताजिर की बेटी को अपने घोड़े पर बटाकर एक कच्चे से मकान में लेकर आया जिसमें एक बुजुर्ग और एक बुढ़िया रहती थी। इनसे कहने लगा कि ऐ अल्लाह के बुजुर्ग, मैं इस बेसहारा लड़की से निकाह करना चाहता हूँ, आप मेरा और इसका निकाह पढ़वा दीजिए। फिर इसके बाद वो शहजादा ताजिर की बेटी को अपने महल में लेकर आया। अब ताजिर की बेटी भी अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी। इसके शोहर ने इससे पिछली गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कोई सवाल नहीं किया। ऐसे ही 2 साल का वक्त गुजर गया। फिर एक दिन ताजिर की बेटी ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। शहजादा अपने फूल से बेटे को पाकर बहुत खुश था। वो अपनी बीवी से कहने लगा, अब तो हमारी जिंदगी में एक फूल सा बच्चा भी आ गया है। क्या अब मैं तुमसे तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुम जंगल में रह रही थी? लेकिन बीवी ने बात को टाल दिया। फिर एक दिन शहजादे ने अपनी बीवी से कहा कि आज मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तुम इनकी दावत का अच्छे से इंतजाम कर लेना। शाम हुई तो शहजादा अपने मेहमानों को लेकर घर आ गया। इसकी बीवी ने कमरे से देखा तो वो फौरन पहचान गई कि ये तो मेरा बाप है जिसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। ताजिर की बेटी जब खाना पेश करने लगी तो इसने अपने चेहरे पर हिजाब लगाया हुआ था। जब खाना खा लिया तो अब सब आराम करने लगे, लेकिन ताजिर को एक आदत थी, इसे रात को किस्से सुनने के बगैर नींद नहीं आती थी और शहजादे को तो किस्से नहीं आते थे। वो अपनी बीवी से कहने लगा कि ये हमारा मेहमान है और हमारा फर्ज बनता है कि इसकी हर तरह से खिदमत करें। अगर तुम्हें कुछ किस्से आते हैं तो मेरे मेहमानों को कुछ किस्से सुना दो ताकि इनका दिल भर सके और वो आराम से सो सके। ये सुनकर ताजिर की बेटी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने शोहर का कहना टाल ना सकी और किस्सा सुनाने बैठ गई और कहने लगी कि किस्सा तब शुरू होगा जब ये लोग मेरे एक शर्त मान लेंगे। शहजादा हैरान होकर कहने लगा कि क्या तुम इन सब को जानती हो? तो ताजिर की बेटी कहने लगी, ये सब कुछ बाद में पूछना, पहले मेरी शर्त कबूल की जाए। और वो शर्त ये है कि पहले इस ताजिर ने जिस बुजुर्ग को कैद किया है इसे आजाद किया जाए और इस महफिल में इनको भी लाकर बैठाया जाए, फिर मैं अपना किस्सा शुरू करूंगी। ताजिर ये सुनकर हैरान हो गया और किस्सा सुनने की खातिर शहजादी की बीवी की ये बात मान ली और फिर इस बुजुर्ग को कैद से बाहर निकाल कर इसे ले आया। अब लड़की ने किस्सा शुरू किया और अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी कि ऐ अल्लाह के बुजुर्ग, मैं किस्सा सुनाती जाऊंगी और तुम ही मेरा इंसाफ करना। ताजिर की बेटी नकाब में थी और अल्लाह वाले इसे नकाब में देखकर सोचने
کہنے لگے کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے جس نے مجھے قید سے رہائی دلائی اور اب مجھ سے انصاف مانگ رہی ہے۔ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ بیٹی تم قصہ سنانا شروع کرو، میں تمہیں ضرور انصاف دلواؤں گا۔ پھر لڑکی نے قصہ سنانا شروع کیا کہ کسی علاقے میں ایک ظالم تاجر رہتا تھا جس کو بیٹیاں پسند نہیں تھی اور بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی دی تو وہ اس سے نفرت کرنے لگا۔ پھر بیٹی پیدا ہوتے ہی اس نے بیوی سے کہا کہ اسے مار کر جنگل میں پھینک آؤ۔ تاجر کی بیوی مجبور ہو کر اپنی معصوم سی بچی کو جنگل میں چھوڑ آئی۔ تب اسے ایک اللہ والے بزرگ نے اور ایک بے زبان جانور نے پالا اور بڑا کیا۔ جب وہ بڑی ہوئی تو تاجر کو پتہ چل گیا۔ تاجر نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنی بہن کو جان سے مار دو اور نشانی کے طور پر اس کی آنکھیں نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ جب تاجر نے اتنا قصہ سنا تو وہ حیرت سے لڑکی کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ تو میرا ہی قصہ ہے۔ پھر اس کو اس قصے میں اور دلچسپی ہوئی اور کہنے لگا یہ قصہ رکنا نہیں چاہیے، اس کو آخر تک سناؤ۔ تاجر کی بیٹی کہنے لگی اس لڑکی کے بھائی کو بہن پر ترس آ گیا اور اس نے اسے مارا نہیں بلکہ اللہ کے حوالے چھوڑ کر گھر واپس آ گیا اور وہ لڑکی بے آرو مددگار اس جنگل میں زندگی گزار رہی تھی اور ایک بے زبان کتیا ہی اس کا سہارا تھی۔ اگر وہ کتیا نہ ہوتی تو اس لڑکی کی عزت کہیں لٹیرے تار تار کر چکے ہوتے تھے۔ تاجر نے جب اتنا قصہ سنا تو دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ کاش آج میری بیٹی زندہ ہوتی تو میں اس سے معافی مانگ سکتا۔ پھر آگے قصے میں تاجر کی بیٹی نے کہا اس جنگل سے کسی شہزادے کا گزر ہوا تو وہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے اس لڑکی کی عزت کی حفاظت کی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا اور اس سے نکاح کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ جب تاجر کی بیٹی نے اتنی کہانی سنائی تو شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ تو آگے میرا ہی قصہ ہے۔ تاجر کی بیٹی کہنے لگی کہ جب وہ شہزادہ اور لڑکی ایسے ہی زندگی گزارنے لگے تو 2 سال کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا۔ تاجر کی بیٹی قصہ سناتے سناتے رو پڑی اور رو کر کہنے لگی جیسے وہ اپنا ہی قصہ سنا رہی ہو۔ پھر اس نے نقاب چہرے سے ہٹا دیا۔ تاجر اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور شہزادے کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم لوگ جاننا چاہتے ہو کہ میں نے اسے اپنے باپ کے قید سے کیوں رہا کروایا تھا؟ کیونکہ یہ وہی اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، مجھے اچھی تعلیم دی اور سیدھے راستے پر لگایا اور میرے باپ کو ایک بہت بڑے گناہ سے بچایا۔ اتنے میں تاجر روتا ہوا اٹھا اور اپنی بیٹی کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ بیٹی نے اپنے باپ کو قدموں سے اٹھایا اور اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد تاجر نے اللہ والے بزرگ سے بھی معافی مانگی اور شہزادے سے اجازت لے کر اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے آیا۔ جب تاجر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا بھائی بھی بہن کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ اب تاجر کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ اس نے ایک ڈھونگی بابا کی باتوں پر یقین کر کتنا بڑا گناہ کیا ہے اور پھر اللہ نے اس کی بیٹی کی کیسی حفاظت کی۔ تو ناظرین اس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے